اس موضوع پر آپ حصہ اول سن چکے ہیں، آئیے اب اس ویڈیو کا دوسرا حصہ سنیے۔ اسی دوران یوں ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے یہ واجب کیا لوگوں پہ کہ وہ سال میں 2 مرتبہ لائف سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔ مقامی لوگوں کو شاید کچھ آسانی ہوتی ہے، لیکن ہم باہر رہنے والے لوگ جو ہیں، ہمارے مصائب سے شاید آپ واقف نہیں ہوتے۔ میرا موضوع بینک ہے، اور بینکوں میں خاص طور پر میرا اپنا بینک حبیب بینک ہے۔ پھر کسی نے مجھے اسٹیٹ بینک کا ایک URL دیا کہ آپ یہاں لکھیے۔ آپ یقین کیجئے میں نے 3 مرتبہ وہاں لکھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اب یوں سمجھیے کہ 2020 سے لے کر گویا 21 سے لے کر 21 میں وزارت خزانہ کے یہ آرڈر ہوئے ہیں، اور اس سے لے کر اب چند دن تک میں اسی مسائل میں مبتلا رہتا تھا کہ اپنا لائف سرٹیفکیٹ اپنے بینک کو کیسے بھیجوں اور وہ کیسے اسے اپ ڈیٹ کریں۔ اس دوران بہت سے مسائل پیدا ہوئے، میں ان میں نہیں جانا چاہتا۔ میرا آج کا اصل موضوع یہ ہے، اگرچہ وہ یہ ہے کہ بینکوں کو کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر لینا چاہیے۔ حالانکہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں 1 سیکنڈ کی بات ہے میرے حساب سے یہ، کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں انہیں کوئی وہ سہولت دی جائے۔ اگرچہ اسٹیٹ بینک کے احکامات کے مطابق آپ کی ای میل صائب ہے اور منظور ہے، اس پہ جو خط و کتابت آپ کریں گے وہ منظور ہے۔ بینک اپنا ایک ای میل دے دے اپنے باہر رہنے والے کسٹمرز کو کہ آپ اس ای میل پر اپنا لائف سرٹیفکیٹ بھیجیں اور وہ وہاں اپ ڈیٹ ہو جائے۔ میں ان مصائب سے گزرتا رہا اور بہت تکلیف میں رہا، یہاں تک کہ مسائل مصائب میں تبدیل ہونے لگے۔ جب میں بہت مشکل میں پڑ گیا اور اپنی ایک بہت کرم فرما کو جو کراچی میں بینک کے شعبے سے ہی ہیں اور ہمیشہ اس سلسلے میں میری مدد کرتی رہی ہیں، اور وہی یہ سرٹیفکیٹ وہاں کسی نہ کسی طریقے سے جمع کرواتی تھی، اب میں نے کسی نہ کسی طریقے سے حبیب بینک کی اعلیٰ ترین یعنی بالکل اعلیٰ ترین انتظامیہ سے رابطہ کیا کہ انتظامیہ نے چند ہی لمحوں میں اس پر توجہ دی، اور مجھے 2 اعلیٰ ترین افسران کی ای میلز اور ٹیلی فون اور یہ سب کچھ آئے۔ میں جب بیدار ہوا تو میں نے سب کچھ دیکھا، تو جو سب سے آخری ای میل تھا اور میں نے اس پہ رابطہ کیا تو یہ محمد حیدر جاوید تھے۔ میں نے ان کو لکھا کہ یہ میرا یہاں کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ میرا خیال ہے 10 سیکنڈ نہیں لگے ہوں گے کہ ان کا ٹیلی فون آ گیا، ساری گفتگو ہوئی۔ قصہ کوتا یہ کہ محمد حیدر جاوید سے